الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے کہ اس بنا میں پاک کا نام پیش فرمائے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رب العالمین ارسلنی وادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ ناچیز کو آج کے موقع عطا فرمایا کہ چند لمحات کے لیے ہم ایسی محفل میں شرکت کر رہے ہیں جس محفل کے اندر یا تو اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. اور جب بھی کوشش کیا کرے جہاں پہ ایسے محفل کا انعقاد کیا جائے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اگر کوئی بلائے تب بھی اس میں شرکت کرنی ہے, اگر کوئی نہ بلائے تب بھی اس میں شرکت کرنی ہے. بلا تمہید وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں تمہید کو باندھ کر آگے چلوں. آپ احباب گرامی کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صداقت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کرنے کے بعد مجھے اور ہم سب کو اس میں عمل پیارا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عظیم ایسی چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کائنات والوں کو وہ چیز سمجھ آ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی سمجھ آ جائے گی اور حضور کی شان بھی بالکل واضح ہو جائے گی. اور اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آئے تو قیامت تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے محبوب کو دیا کیا ہے اور محبوب نے لوگوں میں تقسیم کیا فرمایا. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ قرآن کی آیت ہے, تھوڑا سا اس کو کھول لیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا انا. یہ لفظ انا جو ہوتا ہے یہ بہت سی باتیں چھوڑ کر صرف سادہ سا اتنا سمجھ لیں کہ یہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے. کبھی جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کسی کی تعظیم کو, کسی کی عزت بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی کی عطا کو دیکھنا ہونا تو سب سے پہلے عطا کرنے والے کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کسی کو کچھ دے رہا ہے اس کا اپنا مقام کیا ہے, اس کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے, اس کی اپنی شان کیا ہے. اگر بھکاری کو دے گا تو کیا دے گا, اور اگر آقا ایک بادشاہ اپنے مولا کو دے گا تو کتنا دے گا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. آپ اس اتنا کو سب کے اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا کیا, ہم نے عطا کیا. عطا کرنے والا خدا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے.
جس نے زمینوں کو بھی بنایا، جس نے آسمانوں کو بھی بنایا، کائنات کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ تو اللہ اتنا لگا کر بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھ لینا، ہم نے عطا کیا۔ جب بھی کسی نے میرے محبوب کی عطا پہ انگلی اٹھانی ہے، میرے محبوب کی اختیارات سے انگلی اٹھانی ہے، سب سے پہلے دیکھ لینا ہے عطا کرنے والا کون ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا جب عطا کرنے والا اتنا عظیم ہے تو اس نے جو محبوب کو عطا کیا ہوگا اس کی کیا شان ہوگا۔ پھر مانا کیا ہوگا کہ ہم نے عطا کیا، ہم نے آپ کو دیا۔ اسی اور بھی بات سے لے کر چھوڑ کر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آگے ہے آتینا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ آتینا کا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تفسیر صراط الجنان دعوت اسلامی کی بہت بڑی تفسیر ہے، اور مختصر وقت میں اگر کسی نے تیاری کر لے تو اس تفسیر کا مطالعہ کرے۔ انہوں نے 5 وجوہات اس کی لکھی ہیں، صرف ایک بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا آتینا کا، محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب یہاں پہ نا اگر اللہ یہ فرما دیتا نا آتینا رسولا، تب بھی کام چل جانا تھا، ہم نے رسول کو دیا۔ اور اگر یہاں پہ اللہ یہ فرماتا کہ آتینا نبیا، کہ ہم نے نبی کو عطا کیا، تب بھی کام چل سکتا تھا۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ نے فرمایا آتینا کا، سونے سے تینوں عطا کیا، اپنے محبوب آپ کو عطا کیا۔ آتینا رسولہ نہیں کہا، اگر کہہ بھی دیتا اللہ تو ٹھیک تھا۔ آتینا نبیہ نہیں کہا، فرما دیتا تب بھی ٹھیک تھا۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ نے فرمایا آتینا کا، محبوب تجھے دیا، اپنے تجھے عطا کیا۔ کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس لیے آتینا رسولہ ہوتا نا تو کل ملا دعویٰ کر سکتا تھا یہ جو نبی کو عطا ہوا ہے نا یہ اللہ نے رسول ہونے کی وجہ سے دیا ہے۔ آتینا نبیہ ہوتا تو پھر ملا کہہ سکتا تھا کہ یہ جو اللہ نے عطا کیا ہے محبوب کو یہ تو نبی ہونے کی بنا پہ کیا ہے، ورنہ آتینا کہہ کے میں نے سارے قانون توڑ دیے ہیں۔ یہ جو محبوب کو میں نے کوثر عطا فرمائی ہے یہ نبی ہونے کی وجہ سے نہیں، یہ رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، یا اللہ پھر کس وجہ سے فرمائی ہے؟ فرمایا آتینا کا کو لگا کر میں نے کائنات والوں کو بتا دیا یہ نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، یہ میں نے شان محمد عربی کو اپنا محبوب ہونے کی وجہ سے عطا کیا، اپنے محبوب ہونے کی وجہ سے عطا کیا۔ اس کے آتینا رسولہ اور آتینا نبیہ نہیں کہا۔ پھر اس لفظ پہ رکے، اللہ فرماتا آتینا کا، یہاں پہ جو دعا ہے دعا کے ساتھ آتینا کا، محبوب ہم نے تجھے عطا کیا۔ اور اگر نقطوں والی تا ہوتی نا اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، لیکن یہاں پہ نہیں فرمایا آتینا، نقطوں والی تا نہیں لگائی۔ کیوں نہیں لگائی؟ پھر علامہ غلام رسول صحیح نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نقطوں والی تا ہونا معنی اس کا بھی ہوتا ہے کسی کو کچھ دے دینا، معنی اس کا بھی ہوتا ہے کسی کو کچھ دے دینا۔ اور اگر دعا کے ساتھ ہونا اعطینا تو معنی اس کا بھی ہوتا ہے کسی کو کچھ عطا کر دینا۔ صحیح، پھر فرق کیا ہوا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا سنو، جو ہوتا ہے نا نقطوں والی تا کے ساتھ آتینا اس کا معنی ہوتا ہے کسی پار کر کے دینا، محدود ایریے میں دینا کسی کو۔ نقطوں والی تا کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے دینا، لیکن کسی کو گن کر دینا، شمار کر کے دینا۔ اور اگر دعا کے ساتھ ہو معنی اس کا بھی ہوتا ہے دینا، لیکن فرق ہوتا ہے اگر دعا کے ساتھ ہو تو پھر معنی یہ ہوتا ہے کسی کو کچھ دے دینا بغیر حساب کے دے دینا، کسی کو کچھ دینا بغیر حساب کے دینا۔ اب کرتا ہے آتینا کا ترجمہ، اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، فرمایا محبوب ابراہیم کو دیا، آدم کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، حساب کے ساتھ دیا۔ آپ کو جو میں نے عطا
فرمایا ہے وہ بغیر حساب کے عطا فرمایا. تو جس کی حساب ہی نہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے کتنا دیا ہے، وہ حضور کی شان کو کیا سمجھے گا. میں پھر یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا اعطینا، دعا کے ساتھ عطا فرمایا. پھر علامہ غلام رسول سعیدی ہے آپ فرماتے ہیں آتینا کا معنی بھی ہوتا ہے دینا، اور اعطینا کا معنی بھی ہوتا ہے دینا. لیکن فرق اتنا ہوتا ہے، اگر نقطوں والی طرح کے ساتھ ہو نا آتینا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کچھ دے دینا مگر مالک نہ بنانا. عارضی طور پہ میں نے کسی کو گھڑی گفٹ کر دی، توصیف بھائی یہ گھڑی لے لے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، 2 دن بعد مجھے واپس کر دینا. جب تیرا زمانہ ختم ہو جائے گا مجھے واپس کر دینا. بہت اونچی بات ہے، جب تیرا زمانہ ختم ہو جائے گا مجھے واپس کر دینا. جب تیری شان اجاگر ہو جائے گی نا مجھے واپس کر دینا. یعنی کہ آتینا نقطوں والے کے ساتھ ہو، پھر مانا ہوتا ہے کسی کو کچھ دے دینا لیکن اس کو مالک نہ بنانا، عارضی طور پہ دے دینا. اور اگر دعا کے ساتھ ہو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دے دینا اور اس کی مالکیت بھی عطا کر دینا، اس کو مالک بھی عطا کر دینا. جس طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے دیا تھا، فرمایا تیری ملکیت میں جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، ساتھ میں ملکیت بھی دے دی ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے واپس لوٹا دے. یہ تو آپ کی شان کریمی ہے، اپنے آپ کو کوثر دے دی ہے، جسے آپ چاہتے ہیں اسے عطا کر دینا کل قیامت کے دن، اور جسے چاہے واپس لوٹا دینا یہ آپ کے اختیارات میں ہے. اگر فرمایا کل کوثر، تو یہ کوثر کے بہت سے مفاہیم ہیں. آج ہمارا جو ہے نا اس سے ایک علماء تفسیر فرماتے ہیں کوثر کا مراد کیا ہے؟ خیر کثیر مراد، کہ دنیا کی جتنی بھی بھلائیاں تھیں اللہ نے سب بھلائیوں کا مرکز جس عظیم ہستی کو بنایا ہے، جس عظیم ہستی کو بنایا اس کا نام محمد عربی. تمام بھلائیاں ہستی کو بنایا ہے، اسے محمد کے نام سے کائنات جانتی ہے. اس آیت میں اور بھی مفہوم بہت سے تھے، گفتگو کرنے کو دل چاہتا تھا لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. اب صرف ایک میں آپ کو قانون بتاتا ہوں. کائنات کے اندر جو بندہ بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میں کسی کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اس بندے کے لیے 3 شرائط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے. 3 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ کچھ دے سکتا ہے، اور اگر 3 میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی، وہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، میں دینا چاہتا ہوں، وہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، کر سکتا ہے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. 3 شرطیں، ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ میں نے جو کچھ بھی کسی کو دینا ہے سب سے پہلے اس چیز کا میرے پاس ہونا ضروری ہے. ایسے میں نے جو کچھ بھی کسی کو دینا، مثال کے طور پہ یہ گھڑی میرے پاس ہے، اب میرے ہاتھ میں نہ ہوتی میں توصیف بھائی یہ گھڑی لے رہے تو میں دے سکتا تھا. جو میری ملکیت میں چیز نہیں ہے وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ جو چیز میری ملکیت میں ہوگی سب سے پہلے میری ملکیت کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے وہ چیز میرے اپنے پاس ہوگی، میری قدرت بھی اس پہ ہوگی، تو تب میں کسی کو کچھ عطا کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جس کمرے کے اندر وہ چیز پڑی ہے، جس جگہ پہ وہ چیز پڑی ہے، جس الماری میں وہ چیز پڑی ہے، اس کو اگر لاک لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو اس کی چابیاں بھی میرے پاس ہونا ضروری ہے. یہ مسجد بند ہو جائے، اندر کوئی چلاتا رہے، چیختا رہے مجھے باہر نکالو، امام صاحب کے پاس چابی نہیں ہے تو کیا باہر نکل جائے گا؟ نہیں نکلے گا. لاکھوں تو پتا چلا کہ جب بھی ہم نے کسی کو کچھ دینا ہے، الماری میں پیسے پڑے ہوئے، میں کہتا ہوں مجھے دینے کی عادت ہے، سائل باہر پا کے صدا لگاتا ہے مجھے اللہ کے نام پہ دو، میں کہتا ہوں خیر میں تجھے دیتا ہوں، لیکن جب الماری کی طرف دیکھا، الماری کو باہر سے تالا ہے، چابی میرے پاس نہیں ہے، چابی کسی اور کے پاس ہے، میں لاکھ مرتبہ کہتا ہوں مجھے 100 دیا 50 دیا، چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا نا، کہ میرے پاس تالے کی چابی نہیں ہے. تو دوسری شرط کون سی ہے؟ پہلی
جو ہم نے کچھ عطا کرنا ہے سب سے پہلے وہ چیز ہمارے پاس ہونا ضروری. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کسی کو دینا ہے اس کی چابیاں میرے پاس ہونا ضروری ہے. اور تیسری اور لاسٹ شرط کون سی ہے؟ فرمایا وہ چیز بھی میرے قبضہ میں جس کے اندر پڑی ہے، الماری کے اندر ہے، کمرے کے اندر ہے، اس کی چابیاں بھی میرے پاس ہونا ضروری ہے. تیسری لاسٹ آخری اور لازمی شرط کون سی ہے؟ دونوں پائی جائیں. اور تیسری کیا ہے؟ مجھے دینے کی عادت بھی ہو. مجھے دینے کی میں سخی بھی ہوں. ایسا نہیں ہوتا، بہت سے لاکھوں ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کو دیا تو بہت ہوتا ہے، مگر جب اللہ کے نام میں ان سے مانگا جائے نا تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم دے ہی نہیں سکتے. تو پتا چلا سب سے پہلے اس چیز کا ہونا ضروری، اس چیز کی ملکیت کا ہونا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ اس چیز کی چابیاں بھی ہونا ضروری ہے. جس کمرے کے اندر، جس روم کے اندر، جس الماری کے اندر وہ چیز پڑی ہے، اور لمبا کر تو جو خزانہ جس کمرے میں پڑا ہے اس کی چابیاں کا ہونا بھی ضروری. تیسری لاسٹ آخری نشانی کون سی ہے؟ فرمایا پھر دینے کی عادت بھی ہوگی. اب میں نے 3 شرطیں بیان کر دی اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے اندر اور کل قیامت کے اندر جنت میں جس نبی نے ہر ایک کو جو کچھ مانگو دینا ہے اس کا نام محمد ہے. اس کا نام کیا ہے؟ محمد، یعنی وہ ہمارا نبی ہے. اب یہ 3 شرطیں سامنے رکھ، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ. اگر میرے نبی میں 3 شرطیں نکلے پھر آنکھیں بند کر کے کہہ دینا آمینہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارا حامی و ناصر ہے، کل قیامت کے دن بھی ہمارا حامی و ناصر ہے. اگر نہ نکلے تو تو سچا اور میں جھوٹا. پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ جو کچھ دینا ہے، جو کچھ دینا ہے سب سے پہلے اس کا اپنے پاس ہونا ضروری ہے. تو پھر تجھے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ. اور میں جتنی بھی کائنات کے اندر بھلائیاں تھی نا، جو بھی کائنات کے اندر خزانے تھے، اللہ نے سب کا مرکز محمد مصطفیٰ کی ذات کو بنایا. سب کا مرکز میرے آقا کی ذات ہے. سب نعمتوں کا، سب بھلائیوں کا جس نے بھی دنیا کے اندر جو بھلائی لینی ہے در مصطفیٰ پہ آ کر جھکے میرا محبوب اسے عطا فرما دے گا. 11 دلائل ہے میرے پاس کہ کیا صحابہ نے مانگا اور حضور نے دنیا میں دی اور آخرت میں دی. لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ دنیا کی تمام بھلائیوں کا مرکز اللہ نے جس عظیم ہستی کو بنایا اس کا نام میرا نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام. تو پتہ چلا کہ حضور نے کائنات کے اندر جتنی بھلائیاں تھی سب بھلائیوں کا مرکز اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا، سامنے قرآن حدیث رکھ کے سب کا مغز نچوڑ کر لوگوں کو دیا ہے کہ ایک لمحہ ایک فکریہ اگر ایک مصرے میں بیان کرنا چاہتے ہو تو پھر کائنات کا یوں کہا کرو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. لیکن اتنا وقت نہیں ہمارے پاس. تو پہلی نشانی کون سی ہے؟ جو کچھ کسی نے دینا ہے سب سے پہلے اپنے پاس ہونا ضروری ہے. تو اللہ فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ. کائنات کی تمام بھلائیاں محبوب آپ کے تابع فرمائے. اب دوسری شرط کون سی؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. آقا کون سے؟ فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض. فرمایا تمام کائنات کے خزانوں کو پیدا خدا نے کیا ہے، ملکیت میں محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا. کائنات کے اندر جتنے بھی خزانے تھے، جتنے بھی خزانے تھے پیدا خدا نے کیے ہیں، ملکیت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اب پھر یا رسول اللہ ہم تو دنیا میں بھی آپ کے در کے نوکر ہیں، ہم تو قیامت میں بھی آپ سے مانگنے آئیں گے. آئیں گے کہ نہیں؟ جب ہر کے ایک پاس جائے گا اے آدم میری سفارش کر، بہت لمبا قصہ ہے. تو کیا حکم ہوگا کہ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے سلسلہ چلتا 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 حتیٰ کہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے اور آقا کریم علیہ السلام آگے سے ارشاد فرمائیں گے آنا لہا، گناہگاروں میں تو تھا ہی تمہارے لیے، تم کہاں بھٹکتے رہے ہو، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا.
اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، سب کے ہر ایک کے پاس جانے کے بعد آخر میں میرے پاس آئے ہو، میں تو کب کا تمہارا انتظار کر رہا ہوں یا رسول اللہ، یہ تو دنیا کے خزانے ہیں، ہم تو آپ کے در کے بنتے ہیں، ہم تو جنت میں بھی آپ سے مانگنے آئیں گے، جنت میں بھی خزانے ہیں، بہت زیادہ خزانے ہیں آقا، ہم نے تو جنت میں بھی آپ کے در اقدس میں آ کر مانگنا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا غلاموں پریشان نہیں ہونا۔ آقا کیسے نہ ہو، دنیا میں تو پتہ چل گیا کہ وہ دین و مفاتیح خزائن الارض، دنیا کے جتنے خزانے ہیں چابیاں آپ کے پاس ہیں۔ آقا قیامت میں جنت میں کیا کریں گے؟ تو سنو میرے آقا کا فرمان، مسند امام اعظم ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِلَيَّ مَفَاتِيحَ الْجَنَّةِ وَلَا فَقْرَ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے خزانوں کو پیدا خدا نے کیا ہے، ملکیت مصطفیٰ کی، فرمایا جنت کے خزانوں کو بھی پیدا خدا نے کیا ہے، ملکیت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ جنت اور اس میں بڑی گفتگو ہے، حضور نے فرمایا بلا فقرا، اب جنت کی چابیاں کسی کو مل جائیں تو کیا یہ فخر کی بات نہیں ہے؟ کتنی فخر کی بات ہے، حضور فرماتے ہیں بلا فقرا، مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے، مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے کہ جنت کے خزانے کی چابیاں حضور کو مل گئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بلا فقرا، ہاں مل گئی ہیں، لیکن میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء نے بڑی اس کے اوپر بات کیا، صرف ایک عالم کا قول رکھتا سامنے چلتا ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا نا بلا فقرا کہ جنت کی چابیاں مل گئی، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا فخر حضور کو نہیں کرنا چاہیے کہ حضور کو جنت کی چابیاں مل گئی ہیں، بلکہ فخر جنت کو کرنا چاہیے جس کی چابیوں کو محمد عربی نے قبول فرما دیا۔ فخر تو اس جنت کو کرنا چاہیے کہ جس کی چابیوں کو میرے آقا نے قبول فرما لیا ہے، فخر حضور کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتا چلا کہ دنیا کے جتنے خزانے تھے، جنت کے جتنے خزانے تھے، سب کو اللہ نے جس عظیم ہستی کے تابع کیا ہے تو اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کو دنیا کی خزانوں کی چابیاں بھی مل گئی، آخرت کے جنت کے خزانوں کی چابیاں بھی مل گئی۔ اب آخری شرط کون سی؟ وقت کے دامن میں اتنی وسعت میں تفصیل کروں، حضور نے فرمایا آخری شرط کون سی ہے کہ بندے کے پاس بھی چیز ہو، چابیاں بھی پاس ہو۔ آخری اور لاسٹ شرط کون سی ہے؟ فرمایا بندے کو دینے کی عادت بھی ہو، بندے کو دینے کی عادت بھی ہو۔ سب سے پہلے قرآن میں پیش کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب آپ کا در اقدس ہے، مانگنے والا جیسا بھی ہے، نیک ہو، گناہگار ہو، ہاشمی ہو، غیر ہاشمی ہو، عربی ہو، غیر عربی ہو، عالم ہو، زاہد ہو، عابد ہو، گناہگار ہو، جب آپ کے در اقدس پہ آ جائے تو پھر خالی واپس نہیں لوٹانا۔ محبوب اس کو جھٹکا لگایا نہیں ہے، یا اللہ کیوں وجہ؟ اگر گناہگار ہے تو تب کیوں دے؟ میں محبوب یہ تیرے شان قریبی نہیں ہے کہ تو کسی کو لوٹا دے، مانگنے والا جیسا بھی ہو، مانگنے والا جیسا بھی ہو، آپ کے در اقدس پہ آ جائے تو آپ نے اس کو عطا فرما دینا۔ تو پتا چلا کہ میرے آقا کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ جو بھی سامنے مانگنے آئے نا اسے آپ نے عطا کرتے جانا ہے۔ پھر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یعطی انا قاسم، وقت اتنا ہے نہیں بتاتا، یہاں پہ بھی دعا کے ساتھ ہے یعطی واللہ یعطی انا قاسم۔ آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے دینے والا ہے، یعطی بغیر حساب کے دیتا ہے، انا قاسم اور میں بھی بغیر حساب کے عطا فرماتا ہوں۔ اللہ مجھے بغیر حساب کے دیتا ہے اور میں بھی بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ میں مانگنے والا جو آ کر مانگے نا میں اسے وہ بھی دیتا ہوں اور جو نہ مانگے میں بن مانگے عطا فرماتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صرف اشارہ تک کرتا ہوں کہ لینے کو گئے، آنکھوں کی شفا لینے گئے تھے نا، بغیر علم کا خود بھی غزوہ خیبر کے موقع پر پھر وہ ایک دن آیا تھا، ممبر پہ چڑھ کے کھڑے ہوتے تھے، سلونی اما شئتم، آج علی ممبر پہ ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، آسمان کی پوچھو گے تب بھی بتاؤں گا، زمین کی پوچھو گے تب بھی بتاؤں گا، تفصیل نہیں بس اشارہ کر کے جاتا ہوں۔ پوچھا گیا علی یہ کہاں سے ملا؟ کہا مجھے پتا نہیں، محمد جو مانگو وہ بھی دیتا ہے، جو نہ مانگو
وہ بن مانگے عطا فرماتا ہے. علی خیبر میں صرف آنکھوں کی شفا لینے گیا تھا. یہ جو اتنا بڑا دعویٰ ہے یہ محمد نے بن مانگے عطا فرمایا. یہ تمام چیزیں تین کی تھی. سب سے پہلے چیز کا ہونا ضروری, اللہ نے نبی کو عطا کی. دوسری مرتبہ کیا ہے کہ اس کی چابیاں ہونا ضروری, اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی. اور تیسری نشانی کیا, اسے دینے کی عادت بھی, اللہ نے محبوب کو دینے کی اجازت بھی عطا فرمائی. جب یہ سارے دلائل میرے مسلک کے امام کے پاس پہنچے, جب یہ ساری روایتیں میرے مسلک کے امام کے پاس پہنچی, کون؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ, آپ کی بارگاہ میں پہنچی. آپ نے پھر تھوڑا سا قلم اٹھاتے ہیں اور حضور کی شان کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں. فرمایا قرآن کی دلیلیں بھی بہت زیادہ ہیں, حدیث کے دلائل بھی بہت زیادہ ہیں. اگر ایک لفظ میں نبی کی شان کو سب کے سامنے رکھنا ہونا تو پھر قرآن تو دور رہ جائے گا, حدیثیں تو دور رہ جائیں گی. صحیح پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر گلی گلی پوچھے پوچھے بس ایک ہی صدا لہرایا کرو, کیا کہ سب سے اولا سب سے کیا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. دینے والا ہے سچا مجھے جتنا ٹائم ملا تھا میں نے اس پہ پورا ٹائم ہو چکا ہے, انتظام کر دیا.